اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، تاریخ علماء ایک ہم نے پچھلے سال یہ پروگرام شروع کیا تھا، اس کی آج آخری قسط ہے۔ اس سلسلے کے اس پروگرام میں ہم علماء کا حق ادا تو نہیں کر سکتے جو انہوں نے زحمات تاریخ اسلام میں اور تشیع کی تاریخ میں جو ہمارے علماء کا کردار رہا ہے، جو انہوں نے نقش ادا کیا ہے اور جس زور و شور سے انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کا دفاع کیا ہے، جس طرح سے وہ لوگ اہل بیت کی تعلیمات کا دفاع کرتے رہے ہیں، وہ اپنے مثال آپ ہیں اور تاریخ میں اس کی کوئی بھی نظیر نہیں ملتی، اور ان علماء کی زحمات کا خدمات کا کوئی بھی بدل موجود نہیں ہے۔ 1000 سال میں، 1100 سال میں غیبت صغریٰ غیبت کبریٰ میں جو کردار ان علماء کا رہا، قرآن و اہل بیت کی جس طرح سے انہوں نے خدمت کی، تفسیر اور حدیث کی جو کتابیں لکھیں، جمع کیں، فقہ و اصول پہ، کلام میں، فلسفے میں، ادبیات میں، تقابل ادیان میں، اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا ذخیرہ کتب کا جو تحریر کیا، اور بہت سے علماء نے لکھا کچھ نہیں، ان کو موقع نہیں مل سکا، وہ تدریس کرتے رہے، پڑھاتے رہے، بہت بڑی بڑی شخصیات تھے لیکن ان کی تالیفات نہیں ہیں۔ انہوں نے تدریس کی، امور اجتماعی کو، اپنے اجتماعی امور کو احسن طریقے سے انجام دیا، تو جو ان کے بعد ان کی تعلیمات اور ان کی تحقیقات یا ان کی چیزیں لوگوں کے سامنے نہیں آ سکیں کہ ان کے نظریات کیا تھے، کیونکہ انہوں نے لکھا کچھ نہیں۔ بہت سے علماء نے لکھا بہت کچھ لیکن ان کی کتابیں چھپ نہیں سکیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بے انتہا قومی خدمات انجام دی ہیں اپنے اپنے دور میں، اپنے زمانے میں، لیکن تاریخ نے انہیں بھلا دیا، اور آج ان کا نام تک ہمارے درمیان میں ذکر کی حد تک موجود نہیں ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کے نام موجود ہیں، درج ہیں، تو بے انتہا اس پورے خطے میں، مڈل ایسٹ کے علاوہ خود برصغیر میں اور بہت سی جگہوں پہ، افریقہ میں، نارتھ افریقہ میں بے انتہا خدمات انجام دی ہیں ان علماء کرام نے۔ ہم نے غیبت کبریٰ کی تاریخ کو شروع کیا تھا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی 12ویں امام الاسلام کی غیبت کبریٰ سے ہم نے شروع کیا تاریخ کو، مرحوم شیخ کلینی سے لے کے شیخ صدوق اور شیخ مفید، سید مرتضیٰ، شیخ طوسی سے لے کے آج تک کے دور، اور معاصر علماء کہ آج کے اس دور کے اندر کون کون سے علماء جن کی خدمات ہیں۔ پچھلے چند مہینوں میں بہت بڑے بڑے علماء کے انتقال ہوئے ہیں۔ 2 مہینے پہلے آیت اللہ شیخ عبد الحادی الفضلی، سعودی عرب میں ان کا انتقال ہوا، سعودی عرب کے رہنے والے تھے اور ان کا انتقال سعودیہ میں ہوا، حجاز میں یعنی، اور احسا میں ظاہراً مقیم تھے۔ یہ تقریباً 80 برس کے قریب تھے۔ ان کی بے انتہا خدمات تھیں، ان کی بہت سی کتابیں ہیں، انہوں نے ری رائٹ کیا ہے کتب درسی کو، ٹیکسٹ بکس جو ہیں حوزے کی ہماری عربی کے اندر، ان کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔ مبادئ الاصول لکھی، خلاصۃ المنطق لکھی، اسی طرح سے انہوں نے اصول فقہ میں کتابیں لکھیں، فقہ میں کتابیں لکھیں، کہ درسی کتابیں، مبادئ اور حتیٰ علم حدیث علاوہ مختلف کتابوں پہ انہوں نے کتابیں بہت سی انہوں نے ری رائٹ کی ہیں۔ اور پچھلے ہی منگل کو، آج منگل ہے 21 مئی ہے، 14 مئی پچھلے منگل کو ایک اور آیت اللہ کا مشہد مقدس میں انتقال ہوا۔ آیت اللہ سید عز الدین زنجانی، عز الدین حسینی زنجانی، زنجان کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد بھی آیت اللہ تھے، دادا بھی مرجع تھے، یہ خود بھی 3 نسلوں سے بہت بڑے بڑے مراجع گزرے ہیں۔ تو ان کا انتقال ہوا۔ ان کی بھی بہت سی کتابیں تھیں، تالیفات تھیں، میں ان سے خود بھی مل چکا تھا۔ ان کا تقدس مشہور تھا اس زمانے میں، زیر تعلیم رہے۔ آیت اللہ حجت کے پاس 14 سال پڑھا، زیادہ انہیں سے متاثر تھے، اور 9 سالوں سے دوران جو ہے 10 سال شاید آیت اللہ برجردی سے، پھر آیت اللہ خمینی سے درس پڑھا انہوں نے، فلسفے وغیرہ کا اور اصول میں بھی ظاہراً، اور عرفان وغیرہ میں۔ اس طرح سے اور بڑے بڑے آیت اللہ محمد تقی خان صاری سے، احمد خان صاری سے درس پڑھا، اور خود آیت اللہ صدر الدین صدر سے، محمد تقی خان صاری کی بجائے شاید احمد خان صاری سے زیادہ درس پڑھا، اور آیت اللہ صدر الدین صدر سے، آغا موسیٰ صدر کے والد سے۔ اس کے علاوہ نجف بھی گئے، وہاں پہ بھی آیت اللہ سید عبد الحادی شیرازی سے، آیت اللہ خوئی سے، آیت اللہ حکیم، ان سے تحصیل علم کرتے رہے۔ اس کے بعد واپس آئے اور آ کے
سطوح وغیرہ پڑھانے کے بعد پھر اس کے بعد کافی عرصے سے 20-30 سال سے مشہد مقدس میں مقیم تھے، اور ان کی کافی کتابیں ہیں۔ 2 کتابیں ان کی بہت مشہور ہوئیں، ایک تو شرح خطبہ حضرت فاطمہ الزہرا، فدق کا جو خطبہ ہے بی بی کا، اس کی شرح لکھی انہوں نے، کامنٹری لکھی تھی، وہ کامنٹری ان کی بہت مشہور ہوئی، 2 جلدوں میں تھی، ابھی ایک ضخیم جلد کے اندر ایک جلد میں مسلسل بار بار چھپتی ہے، وہ ایک اچھی کتاب، اور ایک ان کی زیارت عاشورہ کی شرح، یہ 2 کتابیں بہت مشہور ہوئی تھیں۔ تو یہ مشہد مقدس میں مقیم تھے۔ دعائے حافظہ کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جو امیر المومنین سے روایت ہے، سبحان من لا یعتدی علی اہل مملکتہ، یہ دعا جو ہے تعقیبات مشترکہ میں درج ہے، مفاتیح الجنان میں، اور تحفۃ العوام میں دعا حافظہ کے نام سے درج ہے۔ تو کہا تھا کہ بہترین جو دعا ہے حافظے کے لیے وہ یہی دعا ہے۔ تو ان کا بہرحال مشہد مقدس میں نماز پڑھاتے تھے مسجد میں، اور کافی ان کا مقام تھا، ایک عارف تھے، زاہد۔ ان کے علاوہ بہت سے اور اخیراً بہت سے علماء اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو موجود ہیں اور ان کی زندگی جاننا لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ آیت اللہ حسن زادہ آملی بہت بڑا نام ہے، قم میں مقیم ہے، اب درس نہیں پڑھاتے کئی برسوں سے، 10-12 بلکہ شاید 20 برس سے درس نہیں پڑھا رہی ہے، اور لیکن تالیفات کرتے ہیں، تحقیقات ان کی بہت زیادہ ہیں، ان کی کتابیں خصوصاً فلسفے میں، عرفان میں ان کو ید طولہ ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں موجودہ مراجعوں کے اندر۔ آیت اللہ سیستانی بہرحال ایک اس وقت مراجع میں سب سے بڑا نام ہے، سید علی حسینی سیستانی، یہ مشہد مقدس میں ان کی پیدائش ہوئی، سیستان کے رہنے والے ہیں، اوریجنلی سیستان بلوچستان ایران کے 2 صوبے ہیں، لیکن مشہد میں ان کی ولادت ہوئی تھی، اور ابتدائی تعلیم انہوں نے وہیں حاصل کی، حوزہ علمیہ مشہد مقدس میں، وہاں پہ پڑھتے رہے، اور اس کے بعد پھر مشہد سے یہ قم آ گئے، 2-3 سال قم میں بھی انہوں نے تحصیل علم کیا تو بروجردی کے پاس، اور اس کے بعد پھر قم مقدس سے یہ نجف اشرف منتقل ہو گئے، اور نجف اشرف میں پچھلے تقریباً 60 برس سے یہ نجف اشرف میں مقیم ہیں، جہاں پہ انہوں نے آیت اللہ حکیم سے اور خصوصاً آیت اللہ العظمیٰ سید ابوالقاسم خوئی سے استفادہ کیا، اور ان کا درس جو ہے وہ 40 سال سے زیادہ ہو گیا ان کو تدریس کرتے ہوئے، درس خارج پڑھاتے ہوئے، ابھی پچھلے کافی عرصے سے درس نہیں پڑھا رہے ہیں۔ ان کی مرجعیت بہرحال بہت پھیلی۔ دوسرے جو ان کے بعد اس وقت سب سے زیادہ بڑے مرجع مانے جاتے ہیں، جن کی تقلید بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی، ان کا بھی وہی نام ہے جو ان کا نام ہے، صرف سر نیم تھوڑا سا فرق ہے، وہ سیستانی ہیں، یہ خامنائی، یہ بھی مشہد مقدس میں پیدا ہوئے، وہیں پہلے بڑھے، اور ان کا نام بھی سید علی حسینی خامنائی۔ تو آیت اللہ خامنائی یہ بھی تہران میں مقیم ہے، اب ابتدائی تعلیم انہوں نے مشہد میں لی اور وہیں پہ پڑھتے رہے، اس کے بعد قم بھی آئے اور نجف میں رہے 2 سال، لیکن ان کے والد خود ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ انہیں کے زیر نظر رہیں اور مشہد کے بزرگ علماء سے استفادہ کریں، جیسے آیت اللہ محمد ہادی میلانی اور دوسرے جو آیت اللہ، یعنی تو جو بڑے بڑے علماء تھے مشہد مقدس میں، ان سے انہوں نے استفادہ کیا بے انتہا۔ ان کی بھی کافی کتابیں ہیں عربی فارسی میں، خصوصاً ان کی فارسی میں ترجمے جو ابتدائی دور میں انہوں نے کیے نجف میں، وہ بہت مشہور ہیں۔ ان کا قلم کے علاوہ ان کی خطابت انقلاب سے پہلے بہت مشہور تھی، اور ان کی تالیفات کے اندر بہت سی چیزیں مشہور ہیں، لیکن صلح امام حسن علیہ السلام پہ جو ان کا ترجمہ ہے وہ بہت مشہور ہے، کہ اس کا جواب کہ کیوں صلح کی۔ بہرحال ان 2 مراجعوں کے علاوہ اور بہت سے مراجع ہیں نجف و قم میں، موجودہ نجف میں 3 اور مین مرجع ہیں، آیت اللہ بشیر جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، آیت اللہ بشیر حسین نجفی جو لدھیانہ کے رہنے والے ہیں، لدھیانہ میں پیدا ہوئے ہندوستان میں جو آج ہیں، اور لاہور میں مقیم رہے، لاہور میں تحصیلات کرتے رہے، ابتدائی تعلیم جامعۃ المنتظر لاہور میں پڑھی، حاصل کی انہوں نے مولانا مرحوم حجت الاسلام مولانا سید صفدر حسین نجفی صاحب کے پاس، مولانا اختر عباس صاحب کے پاس، اور اس کے بعد پھر یہ نجف اشرف منتقل ہو گئے۔ نجف میں 1964 میں علی الظاہر یہ منتقل ہوئے، یہ 66 میں، اور 3 سال تک انہوں نے قسم کھا لی کہ میں عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں بات نہیں کروں گا، تاکہ ان کو عربی زبان پہ بہت مسلط ہو جائیں گے۔
نجف جانے سے پہلے یہ اپنی ستوحات مکمل کر چکے تھے، سطوح ابتدائی، اور بلکہ شاید سطوح عالیہ تک پڑھ رہے تھے، حافظ قرآن تھے۔ وہاں پہ جانے کے بعد عربی زبان پہ بہت تسلط تھا، انہوں نے اور مہارت حاصل کی، عربی زبان کے شاعر اور ادیب بن گئے، اور کچھ ہی چند برسوں میں باقاعدہ عربی زبان میں تدریس کرنے لگے، اور ستوحات عالیہ کی سب کتابوں کو دوبارہ تکمیل کیا، اور درس خارج میں جانے لگے آغا حکیم کے پاس تبرکاً، لیکن زیادہ آغا خوئی کے پاس انہوں نے تحصیل علم کیا۔ آیت اللہ خوئی کے پاس ایک دورہ اصول پڑھا اور فقہ میں جاتے رہے، شرکت کرتے رہے۔ اس کے علاوہ آیت اللہ سید محمد روحانی کے پاس انہوں نے ایک دورہ خارج اصول تبرکاً کہتے ہیں میں نے پڑھا، اور بہرحال ساتھ ہی انہوں نے تدریس شروع کر دی۔ تدریس میں ان کی بڑی مہارت حاصل ہوئی انہیں، اور ان کا نام بنا، شہرت حاصل ہوئی انہیں۔ نجف اشرف میں عربی زبان میں تدریس کیا کرتے تھے، سطوح عالیہ پڑھانے لگے، اور تقریباً پچھلے 20-30 سال سے درس خارج پڑھا رہے ہیں، بلکہ شاید 20 سال سے بھی زیادہ، 30 ایئرس تقریباً ہونے والے ہیں کہ یہ درس خارج پڑھا رہے ہیں۔ اور آیت اللہ بشیر حسین نجفی، ان کا بھی بہرحال ایک بہت بڑا مقام ہے حوزہ علمیہ نجف اشرف میں، ان کا ایک اپنا رتبہ ہے، اور ان کا ایک اپنا حلقہ ہے، حلقہ عصر ہے، اور ان کا درس و بحث کا ایک پورا سلسلہ۔ ان کے علاوہ آیت اللہ اسحاق فیاض ہیں جو آیت اللہ خوئی کے خاص الخاص ہیئت استفتاءات کے مسئول تھے، وہ بھی طویل مدت سے درس خارج پڑھا رہے ہیں، اور ان کی المحاضرات کے نام سے اصول فقہ میں 5 جلدوں پہ کتاب چھپی جو صرف مباحث الفاظ ہیں، یعنی درس خارج آیت اللہ خوئی کا لکھا 10 جلدوں میں چھپا تھا، 5 جلدیں ان کی چھپ چکی ہیں، 5 جلدیں نہیں چھپیں، یہ اصول فقہ میں۔ اس کے علاوہ فقہ میں ان کی کتابیں ہیں، المعلقات علی العروۃ الوثقی کے نام سے تعلیقہ ہے ان کا، اور بہت سی کتابیں ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا نام ہے حوزہ علمیہ نجف اشرف کا۔ ان کے علاوہ آیت اللہ سید محمد سعید الحکیم ہے نجف اشرف میں، آیت اللہ محسن الحکیم کے نواسے ہیں، آیت اللہ باقر الحکیم کے بھانجے، بڑی بہن کے بیٹے ہیں، اور البتہ ان سے سن میں بڑے، تقریباً یہ بھی اس وقت 80 کے قریب ہیں، 77 کے ہوں گے۔ آیت اللہ بشیر جو ہیں وہ آیت اللہ حکیم محسن محمد سعید الحکیم 1936 کی پیدائش ہیں، آیت اللہ بشیر جو ہیں 42 کی پیدائش ہیں، وہ 70 سے زیادہ 71 ہیں۔ آیت اللہ سیستانی 1932 کی پیدائش ہیں، وہ 81 ہیں، 82 ہیں ظاہراً 81، اور آیت اللہ اسحاق فیاض جو ہیں وہ 1928 کی پیدائش ہیں، تو وہ اس حساب سے 85 ان کی ایج ہے۔ تو بہرحال یہ بزرگ علماء ہیں۔ آیت اللہ محمد سعید الحکیم کی بہت سی کتابیں ہیں فقہ و اصول میں، اصول کی ان کی کتاب جو انہوں نے تقریرات لکھی ہیں اصول فقہ میں، 7 جلدوں میں ان کا ایک دورہ چھپا ہے، اور بہت سی کتابیں ان کی موجود ہیں۔ اسی طرح سے قوم مقدس کے اندر جو معاصر علماء ہیں ان میں سب سے بڑا جو نام ہے آیت اللہ وحید خراسانی کا ہے، جن کے درس خارج بہت مشہور ہے، جن کے درس خارج فقہ و اصول میں خصوصاً اصول فقہ میں بہت رش ہوتا ہے، دونوں مسجد اعظم میں ہوتے ہیں، صبح کو اصول فقہ کا درس ہوتا ہے، آج کل تقریباً صبح 8 بجے درس خارج شروع ہوتا ہے ان کا، 40 منٹ 35-40 منٹ بولتے ہیں، اور پھر شام کو ان کا فقہ کا مقاصد کے متن کے اوپر وہ درس خارج کہتے ہیں۔ تو یہ ہیں۔ ان کے علاوہ آیت اللہ مکارم شیرازی ایک بہت بڑا نام ہے، ناصر مکارم شیرازی نجف قوم مقدس میں، وہ فقہ صرف پڑھاتے ہیں، اصول نہیں پڑھاتے، اصول پڑھا چکے 2-3 دورے۔ ان کے علاوہ آیت اللہ جعفر سبحانی ایک بہت بڑا نام ہے، جو صبح میں 8 بجے وہ بھی اصول پڑھاتے ہیں مسجد اعظم میں، اور شام کو فقہ پڑھاتے ہیں۔ ان کے علاوہ آیت اللہ موسیٰ شبیری زنجانی ہیں جو فقہ پڑھاتے ہیں، صرف کتاب النکاح پڑھا رہے تھے، آج کل میرے خیال میں کتاب الطلاق پڑھا رہے ہیں، خارج یعنی متن وہ ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر پوری بحث کرتے ہیں درس خارج کی۔ ان کو آیت اللہ موسیٰ شبیری زنجانی، ان کا نام ہے سید موسیٰ یعنی حسینی ہیں یہ بھی نسلاً زنجانی، اور یہ علم رجال میں اپنی نظیر نہیں رکھتے، علم رجال میں ان کو بہت جد طولہ ہے، علم الرجال کا سب سے بڑا ماہر مانا جاتا ہے زندہ مراجوں میں، علماء میں ان کو، تو ایک بہت بڑا نام ہے۔ ان کے علاوہ بہرحال اور بہت سے مراجع ہیں قوم مقدس میں، اور ابھرتے ہوئے بہت سے نام ہیں، اور کچھ ایسے علماء ہیں جن کی بے انتہا خدمات ہیں۔ تو چند ایک اچھے بڑے قابل جو مدرسین ہیں اور علماء، ان کی ہم تھوڑی زندگی پیش کریں گے۔ ایک اور آیت اللہ جو جن کی کافی قوم میں شہرت ہے، آیت اللہ علوی گرگانی کے نام سے ہیں، مرجع ہیں، ان کی کافی تقلید ہوتی ہے، اور وہ کافی عرصے سے تدریس کر رہے ہیں، اور ان کا کافی ایک اپنا فقہ پہ کمانڈ ہے۔ ان کے علاوہ آیت اللہ شیخ محمد علی گرامی ہیں، جن کو کافی ان کا فقہ میں ان کی کتابیں چھپی ہیں، اور فلسفے میں مختلف موضوعات پہ ان کی کتابیں چھپی ہیں۔ ان کے علاوہ
آیت اللہ نوری حمدانی ہیں جو کافی بڑے مرجع مانے جاتے ہیں اور ان کا کافی ایک نام ہے، ان کی کافی تالیفات ہیں اور ان کا درس خارج آج کل مقاصد پہ چل رہا ہے۔ تو اس طرح سے بہرحال ایک کثیر تعداد ہے۔ آیت اللہ صادق روحانی ہیں جن کے فقہ الصادق 26 جلدوں پہ چھپی ہے، ان کا کافی نام ہے، اور ان کے علاوہ بہرحال ایک پوری فہرست ہے قم کے بڑے بڑے مدرسین اور قابل علماء کی جن کی تالیفات۔ ایک نیا ابھرتا ہوا یعنی پچھلے 10-15 سال 20 سال میں ایک نام بہت ابھر کے سامنے آیا ہے، آیت اللہ سید علی میلانی، جن کی بہت سی تالیفات چھپی ہیں، جنہوں نے ابقات الانوار، حامد حسین موسوی جو لکھنؤ کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان کی کتاب ابقات الانوار ولایت امام علی علیہ السلام پہ سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے، اس کا عربی میں ترجمہ اور تلخیص کیا، اس کو خلاصہ کر کے عربی میں چھاپا ہے 15 جلدوں میں۔ خلاصہ جو چھپا ہے وہ 15 جلدوں میں ہے، اصل کتاب ظاہراً 40-45 جلدوں میں ہے اور فارسی میں ہے۔ انہوں نے اس کو خلاصہ کیا ہے اور اس کو عربی زبان میں منتقل کیا ہے نفحات الازہار کے نام سے، نفحات الازہار فی تلخیص ابقات الانوار کے نام سے۔ تو انہوں نے یہ 15 جلدوں میں بہرحال کتاب چھاپی ہے ولایت امیر المومنین پہ۔ اس کے علاوہ ان کی بہت سی کتابیں ہیں، ابھی شرح ان کی زیارت عاشورہ چھپ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی علم کلام پہ ان کو بہت دسترس ہے، درس خارج بھی پڑھاتے ہیں، لیکن ان کے علم کلام میں سب سے بڑا نام ہے اس وقت دنیا تشیع کے اندر ان کو سب سے بڑا نام مانا جاتا ہے علم کلام میں۔ تاریخ میں سید جعفر مرتضیٰ عاملی، علامہ سید جعفر مرتضیٰ عاملی، ان سے پہلے انتقال ہو گیا 2007 میں۔ آیت اللہ سید محقق استاد محقق علامہ سید مرتضیٰ عسکری جو تاریخ میں سب سے بڑا نام مانا جاتا تھا، لیکن آیت اللہ سید جعفر مرتضیٰ عاملی لبنان کے عالم دین ہیں، جنہوں نے بہت سے اختلافات کے جو مسائل ہیں ان کے جوابات لکھے ہیں، شبہات کے جوابات دیے ہیں۔ سیرت رسول خدا لکھی ہے صحیح من سیرت النبی الاعظم کے نام سے، 35 جلدوں پہ 35 والیومز میں انہوں نے پورا انسائکلوپیڈیا تاریخ رسول پہ لکھا ہے، اور جناب فاطمہ الزہرا کے مصائب سے متعلق 4 جلدیں لکھی ہیں انہوں نے، اور بہت سے موضوعات پہ ان کی بڑی بڑی کتابیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک بنات الرسول ربائب، رسول خدا کی یہ بیٹیاں تھیں یا پروردہ پالک تھیں، تو انہوں نے باقاعدہ ثابت کیا کہ بیٹی ایک تھیں، باقی تینوں جناب خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں۔ بڑی اچھی ان کی بہرحال ایک اچھی ایک روش ہے، تفسیر پہ مختلف موضوعات پہ انہوں نے اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں، ان کا بہت بڑا نام ہے۔ ان کے علاوہ بہرحال قم میں، علم کلام میں، فلسفے میں اس وقت آیت اللہ جوادی آملی، آیت اللہ مصباح یزدی، آیت اللہ حسن زادہ آملی، یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ آیت اللہ جوادی آملی کا مؤسسہ اسرا ہے اور وہ 100 جلدوں پہ مشتمل تفسیر لکھ رہے ہیں، جن کی تقریباً 30 جلدیں چھپ چکی ہیں، تقریباً 30 جلدیں، صرف 11 جلدیں تفسیر سورہ بقرہ کی بہت ضخیم 600-800 صفحے کی ایک جلد ہے، وہ 11 جلدیں صرف سورہ بقرہ کی تفسیر ہیں۔ پہلی بہت ضخیم جلد انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی ہے، تو ایک جلد سورہ فاتحہ پہ ہے، 11 جلد سورہ بقرہ پہ، اس کے علاوہ سورہ آل عمران، سورہ نساء، مائدہ، انعام، اور اب وہ سورہ یونس وغیرہ کی کافی ان کی چھپ چکی ہیں تفاسیر کی، یعنی وہ اور کتابیں، اور بہت سے ان کے دروس موجود ہیں۔ آدھے سے زیادہ قرآن کی تفسیر شروع کی ہے انہوں نے اور مکمل کر چکے ہیں، دروس موجود ہیں ان کی۔ اس وقت ظاہراً سورہ اسراء یا کسی سورہ مریم وغیرہ کی تفسیر کر رہے ہیں۔ بہرحال ایک بہت بڑی تفسیر لکھ رہے ہیں، اور ان کا درس خارج بھی ہوتا ہے، اور ان کی بہت سے درس خارج کی کتابیں چھپ چکی ہیں، تقریرات چھپی ہیں ان کی۔ تو یہ بہت بڑا نام ہے آیت اللہ جوادی عاملی، جنہوں نے بہت خدمات انجام دی ہیں اور امام خمینی کے خاص شاگردوں میں۔ تو آیت اللہ جوادی عاملی ایک بہت بڑا نام ہے۔ قم میں مقدس میں جمعہ پڑھایا کرتے تھے شروع میں، اور اب تک پڑھاتے رہے۔ پچھلے الیکشن کے بعد انہوں نے جمعہ پڑھانا چھوڑ دیا، اور فلسفے میں، کلام میں، فقہ میں، اصول میں، مختلف علوم میں بہت ان کو مہارت ہے۔ ان کی کتابیں جتنی بھی ہیں، میرے پاس تقریباً ان کی ساری کتابیں موجود ہیں، ان کی تقریباً ہر کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ آیت اللہ مصباح یزدی، آیت اللہ مصباح یزدی ایک بہت بڑا نام ہے حوزہ علم قم کا، فلسفے میں، کلام میں، تاریخ میں، ان کا اخلاقیات میں، موضوعات پہ، اور انہوں نے مؤسسہ پژوہشیت دانشگاہ امام خمینی، انہوں نے ایک پوری دانشگاہ بلکہ ایک یونیورسٹی بنائی ہے قم میں، اور ان کی یونیورسٹی ایک بڑی مشہور یونیورسٹی ہے، بڑی مضبوط یونیورسٹی ہے۔ فلسفے میں اور کلام میں یہ اسپیشلائز کرواتے ہیں لوگوں کو، تفسیر، فلسفہ، کلام، ان موضوعات پہ ان کو بہت دسترس ہے۔ انہوں نے ایک نئے اسلوب پہ ایک تفسیر قرآن لکھی ہے،
معارف قرآن کے نام سے، یعنی قرآن کی وہ بحثیں جو لوگوں نے نہیں چھیڑی ہیں، کوسموس سے متعلق اس پوری کائنات کا جو ایک نظام چل رہا ہے، ستارگان، نباتات، حیوانات، قرآن کی روح سے، معارف قرآن کے عنوان سے انہوں نے ہدایت، ہادی، مختلف ایسے موضوعات اور ان کو نئے زاویوں سے بڑے پیارے انداز سے ان موضوعات کو کور کیا جن موضوعات کو کسی اور نے نہیں لکھا، یا لکھا ہے تو بہت کم لکھا ہے، ان موضوعات پہ بہت مختصر لکھا ہے۔ انہوں نے ان موضوعات کو نئے زاویوں سے لکھا ہے، نئے اسلوب سے، نئے اچھے انداز سے لکھنے کی کوشش کی ہے، اور بڑا ان کا کامیاب ایک اچھا مضبوط طریقہ کار ہے جس طرح سے انہوں نے لکھا ہے۔ ان کے علاوہ بہرحال بہت سے اور ہیں۔ آیت اللہ بی آزار شیرازی کے نام سے ہیں جنہوں نے ایک تفسیر ایک نئے اسلوب سے شروع کی ہے۔ تو تفسیر کی اقسام ہے، تفسیر کے وہ بہت بڑے نام ہیں۔ آیت اللہ علامہ طباطبائی بہرحال المیزان کے مفسر، ایک بہت بڑے نام ہے ان کا، المیزان کے مؤلف ہیں۔ شہید مرتضیٰ مطہری ایک بہت بڑا نام ہے جنہوں نے کلام پہ، فلسفے پہ، تاریخ میں بھی بہرحال کافی لکھی، لیکن یعنی فلسفہ و کلام ان کا اصل موضوع تھا، فلسفہ، اور بہت سے موضوعات پہ انہوں نے، عقائد پہ، اصول عقائد وغیرہ کے علاوہ فلسفہ اور تاریخ پہ بھی، فلسفہ تاریخ پہ کافی کتابیں لکھی، قانون، فلسفہ احکام۔ موجودہ بہت سے مدرسین میں ایک اور جو بہت سے نئے ابھرتے ہوئے نام ہیں کلام میں، فلسفے میں، آیا انصاری وغیرہ مختلف، کہ جو بہت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور ان کی تالیفات، ان کی تصنیفات آخری دور کے اندر آیت اللہ بہجت، آیت اللہ فاضل انکرانی، آیت اللہ مرزا جواد تبریزی، یہ بہت بڑے بڑے نام گزرے ہیں۔ ہم اس سلسلہ پروگرام میں چاہتے تھے کہ کلیات، ایک کلی طور پہ ایک علماء کا تعارف کروا سکیں، پہچنوا سکیں، بتا سکیں کہ کتنے علماء گزرے ہیں، ان کی کیا کیا خدمات ہیں۔ اسی طرح سے لکھنؤ کی سرزمین اور ہندوستان کی برصغیر کی سرزمین پہ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں۔ شہید ثالث کے متعلق ہم پورا پروگرام کر چکے ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سے اور علماء، میر حامد حسین موسوی جنہوں نے ابقات الانوار، امام علی علیہ السلام کی ولایت پہ سب سے جو بڑی ہماری کتاب ہے وہ ابقات الانوار، الغدیر ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو آیت اللہ امینی نے، علامہ امینی نے لکھی کتاب۔ تو اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ناصر الملت تھے بہت بڑے، ناصر حسین موسوی، میر حامد حسین موسوی کے بیٹے، نجم الملت، بڑے بڑے لکھنؤ کی سرزمین نے، خاندان اجتہاد، غفران مآب، سید دلدار حسین نقوی، یہ بہت بڑا نام تھے لکھنؤ کی سرزمین پہ، خاندان اجتہاد کہلاتا ہے، جن کے بہت سے علماء گزرے ہیں جنہوں نے بے انتہا خدمات انجام دی ہیں، اور جن کی تالیفات، جن کی بہرحال خدمات ہیں، اور بہت سے مدارس، بہت سے علماء، سب علماء کا نام میں نے کہا کہ نہ لے سکتا ہوں، اور نہ گنجائش ہے، نہ ہی سب سے متعلق بولا جا سکتا ہے۔ تو بے انتہا خدمات ہیں اس سرزمین پہ بھی۔ ایک عالم کا نام لینا بہت ضروری ہے، سید علی خان کے نام سے مشہور ہیں، جن کی ریاض السالکین کے نام سے صحیفہ سجادیہ کی شرح ہے، سب سے تفصیلی اور بڑی شرح اوریجنل پرانی کتابوں میں انہی کی مانی جاتی ہے، اور بڑے بڑے قوم النجف کے علماء استناد کرتے ہیں ان کی کتاب سے، ان کی کتاب کا ذکر کرتے ہیں سید علی خان کے نام سے۔ یہ یمن میں پیدا ہوئے، 14 سال کے تھے، ہندوستان آ گئے، وہیں پہ رہے، پلے بڑے، تحصیل علم کرتے رہے، اور وہیں پہ پڑھنے کے بعد انہوں نے ریاض السالکین کے نام سے صحیفہ سجادیہ کی بہت بڑی شرح لکھی، 6 جلدوں پہ ہے۔ اور ریاض جمع ہے روضہ، یعنی باغ، باغات، سالک کہتے ہیں جو سیر و سلوک میں چلتے ہیں، عرفان میں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں، سائر، سیر سے ہے سائر، اور سالک جو ہے، سالکین جمع ہے سالک کی، سالک یعنی سلوک، سیر و سلوک، یعنی جو علم عرفان میں، زہد و تقوی میں جو اس راستے پہ چلتے ہیں ان کو سالک کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک نام جو بہت بڑا ایک نام ہے۔ اس کے علاوہ آخری دور میں بہت سے علماء گزرے ہیں، پاکستان کی سرزمین کے اوپر بھی بڑے بڑے نام گزرے ہیں، مولانا یار محمد شاہ صاحب جن کو سعد العلماء کہا جاتا ہے، اور ایک پوری فہرست ہے جن علماء نے خدمات انجام دی ہیں اس سرزمین پہ، پاکستان میں بھی، مدارس اور تبلیغ، خطابت، تالیف، ترجمہ، ایک پوری فہرست ہے، اگر چھپے تو پوری کتابیں بن سکتی ہیں ہر خطے کے علماء سے متعلق، کہ جنہوں نے خدمات انجام دی ہیں۔ بہت سے مناظرے میں،
علم کلام میں، فلسفے میں، مختلف موضوعات پہ علماء جو خدمت کرنے والے گزرے ہیں۔ تو ناظرین، سامعین، اس پروگرام تاریخ علماء میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک کلی طور پہ تعارف کروا سکیں کہ ہمارے کون کون سے علماء کب کب کس کس دور میں گزرے ہیں، ان کی کیا کیا خدمات تھیں، اور کیسے وہ لوگ خدمت انجام دیتے رہے، اور آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ جو علماء نے خدمات انجام دی ہیں، تاریخ جو ہے ان کی وہ بہت وسیع ہے۔ جو ہمارے شہداء ہیں علماء میں، شہید اول ہیں، شہید ثانی ہیں، شہید ثالث ہیں، شہید رابع ہیں، شہید خامس ہیں، پھر اور شہداء ہیں، اور محقق کون ہیں، علامہ کون ہیں، آیت اللہ کون ہیں، پوری ایک فہرست ہے علماء کی۔ اگر صرف فہرست لکھی جائے تو کتاب بن جائے، بلکہ کئی کتابیں بن جائیں گی اگر صرف اور صرف علماء کی فہرست سے تیار کی جائے۔ ہمارے آثار کو مٹایا جا رہا تھا، کچھ علماء جمع ہوئے نجف اشرف میں، انہوں نے کہا کہ ہم ان سارے آثار کو بچائیں گے۔ تو ان میں سے آیت اللہ بزرگ، مرزا بزرگ، آیت اللہ بزرگ تہرانی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں الذریعہ فی تصانیف شیعہ، میں شیعہ جتنی بھی کنٹریبیوشن سے تالیفات ہیں اس کے متعلق لکھوں گا۔ انہوں نے الذریعہ لکھی، اور آیت اللہ سید محمد صدر نے ایک کتاب لکھی، انہوں نے کہا کہ جو ہے میں اس موضوع پہ لکھوں گا کہ وہ کون کون سے علوم ہیں کہ جن کو شیعوں نے بنایا ہے اور شیعوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی تأسیس الشیعہ۔ تأسیس الشیعہ ایک ہی جلد میں ہے، اور الذریعہ الی تصانیف الشیعہ یہ 20-30 جلدوں میں ہے، آیت اللہ بزرگ تہرانی کی۔ اور آیت اللہ سید محسن الامین العاملی، جبل عامل کے رہنے والے تھے، لبنان کے عالم دین تھے۔ انہوں نے لکھا میں شیعہ شخصیات سے متعلق لکھوں گا، شیعہ پرسنالٹیز۔ انہوں نے لکھی اعیان الشیعہ، الذریعہ الی تصانیف الشیعہ، یعنی شیعوں کی جو کنٹریبیوشنز ہیں، علمی کتابیں، تحقیقات، شیعہ پرسنالٹیز اور شیعہ علوم، ان تینوں علماء نے ان 3 موضوعات پہ لکھا۔ اعیان الشیعہ بھی بہرحال پھر بعد میں 32 جلدوں میں بن گئی کہ شیعہ پرسنالٹیز کون کون سے گزرے، تاریخ میں کون کون سے صحابہ شیعہ تھے، تابعین میں کون کون شیعہ تھا، تبع تابعین میں کون کون شیعہ تھا، اور پھر تاریخ میں اور کون کون سے شیعہ علماء گزرے ہیں جن کی کنٹریبیوشنز ہیں، ساروں کی انہوں نے بایوگرافیز جمع کی، سب کی، اور وہ کتاب بنی اعیان الشیعہ۔ تو انہوں نے بہرحال ایک پوری کی پوری ایک فہرست تیار کی ان لوگوں نے، اور محنت کر کے یہ کنٹریبیوشن دیا کہ شیعہ کتابیں کون سی ہیں، کن کن علماء نے کنٹریبیوٹ کیا، شیعہ علماء کون کون گزرے ہیں، ڈگنیٹریز، پرسنالٹیز، اور شیعہ علوم جن کو ہم نے ڈیولپ کیا۔ تو اس کے علاوہ اور بہت سے علماء نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور بتایا لوگوں کو کہ ہم لوگ ایک علمی میدان میں اترنے والے لوگ ہیں، علمی کام کرنے والے ہیں۔ صحابہ میں کون کون شیعہ تھے، جیسے جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر، جناب مقداد، جناب عمار، ایک پوری فہرست ہے شیعہ صحابہ کی۔ اور پھر تابعین میں کون کون شیعہ تھے، صحابہ رسول میں حضرت حجر بن عدی جن کے بھی مزار کو گرایا گیا، اور بہت سے، کہ ان لوگوں کی کیا کنٹریبیوشنز ہیں۔ ہم لوگ کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ ہم برائیوں میں اور دہشت گردی میں پیش ہوں، ہم علمی تحقیقی کاموں کے اندر پیش نظر آئیں گے۔ تو یہ ایک کنٹریبیوشن ہے ہمارے علماء کا جنہوں نے بہت خدمات انجام دی ہیں۔ اس پروگرام میں ہم چاہتے تھے کہ آپ کے لیے ایک ساری تاریخ بیان نہ کریں، بلکہ دریچے کھولیں کہ آپ لوگ خود سے اگر جاننا چاہیں تو آپ بہت سے اور موضوعات اور علماء کی تاریخ کو دیکھ سکیں، پڑھ سکیں اور اس سے استفادہ کر سکیں۔ یہ سلسلہ پروگرام ہم نے جب شروع کیا تھا تو ہمارے ذہن میں تھا کہ صرف مہاراجوں کی تاریخ کو پیش کریں گے کلی طور سے، اور ہم نے کوشش کی کہ سارے مہاراجوں کی تاریخ نہیں پیش کر سکے، بلکہ شاید آدھے بھی مہاراجوں کی تاریخ نہیں پیش کر سکے، بلکہ شاید نہیں، بلکہ یقیناً حتماً اس میں ہم نے کوشش کی کہ جو بڑے بڑے نام ہیں جن کی خدمات ہیں ان کو صرف پیش کر دیا جائے 1000 سال کے اندر۔ اگر سارے علماء کا پیش کیا جاتا، تفصیلی تحقیقی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے، تو یہ ایک کئی سال چلنے والا پروگرام بنتا۔ تو ہم نے کوشش کی کہ 1 سال کے اندر کوشش کر کے آپ کے سامنے کلی طور پہ ایک تاریخچہ پیش کر سکیں۔ غیبت صغریٰ میں 4 تھے امام کے نواب اربع، ان چاروں کی تاریخ۔ پھر غیبت کبریٰ شروع ہوئی جس کے اندر
شیخ کلینی سے، ابن قولویہ، شیخ صدوق، ان لوگوں سے تاریخ شروع ہوتی ہے اور آج تک جاری ہے، اور خداوند متعال امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کرے کہ ہم خود حضرت سے، حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد سے استفادہ کر سکیں، اور ان کے وجود پر برکت و مقدس وجود سے ہم مستقیماً استفادہ کر سکیں، سیکھ سکیں ان سے، ان کو دیکھ سکیں، ان کی زیارت کر سکیں اور ان سے ہدایت لیں مستقیماً، اور ان کے آوان و انصار میں شمار ہوں، ان کے رقاب میں ان کی خدمت کر سکیں، ان کے قدموں کو بوسہ دے سکیں، چوم سکیں۔ تو یہ ہماری ایک تاریخ ہے جو ایک بہت ہی وسیع تاریخ ہے، بے انتہا جگہوں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ مومنین کی تاریخ کو بیان کرنے سے ان کے امور کو زندہ کرنے کے مترادف ہے، یعنی جیسے اس نے کسی کو زندہ کر دیا جس نے کسی کی تاریخ کو بیان کیا۔ تو بہرحال ہمارے علماء ایک طویل مدت کے اندر بے انتہا خدمات انجام دیتے رہے۔ آج اس سلسلے کا یہ جو آخری پروگرام ہے، اس میں ہم ایک جو آخری طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے کہ تاریخ سبق سیکھنے کے لیے ہے، تاریخ کو نقل کرنا، تاریخ کو صرف بیان کر دینا کافی نہیں۔ تاریخ، قرآن میں بھی جو واقعات اللہ نے پیش کیے ہیں، کہانیاں، وہ کہانیاں نہیں ہیں بلکہ وہ سبق آموز ہیں، ان سے انسان سبق آموز واقعات ہیں جن سے انسان سبق لیتا ہے۔ یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ انبیاء کا اسلوب یہی رہا ہے، جب بھی وہ کسی کو ہدایت دینا چاہتے تھے تو کوئی واقعہ سناتے، کوئی تاریخ پیش کرتے، قصہ سناتے، جس سے کہ لوگ اس قصے سے سبق لیتے تھے۔ اور سب سے اچھا اسلوب یہ قرآن ہی کا اسلوب ہے کہ کوئی واقعہ پیش کیا جائے، کوئی کہانی سنائی جائے جس سے انسان سننا چاہتا ہے، ہر انسان کہانی سننا چاہتا ہے، اور وہیں سے اس کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی ہدایت کا پہلو ہوتا ہے۔ فلسفے میں ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، آیت اللہ شیخ عبدالہادی مرحوم سبزواری، شیخ عبدالہادی سبزواری بہت بڑا نام ہے فلسفے میں۔ ان کی منظومہ مشہور ہے، شرح منظومہ، شرح اسماء الحسنہ ہے، انہوں نے دعائے جوشن کبیر کی شرح لکھی ہے، دعائے سحر کی شرح لکھی ہے، اور بہت سی کتابیں ہیں ان کی، بے انتہا کتابیں، اور ہر کتاب ان کی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے، ان کی کرامات بھی بہت مشہور تھے، وہ کہتے تھے کہ انسان کا لباس جو ہے وہ اس کے لیے شرف ہے، لیکن لباس جو ہے وہ سب کچھ نہیں ہے، لباس روحانیت، علماء کا لباس، بلکہ اس میں چھپا ہوا انسان جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ یہ لباس رسول خدا کا، ائمہ طاہرین کا لباس ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپا ہوا شخص جو ہے وہ بے انتہا اہم ہے، کہ وہ آدمی جو ہے جو اس لباس کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اس کا اپنا علم، زہد، تقوی، اس کی دین کی خدمت، وہ اس کو شرف یاب بنائے، صرف لباس کے سے احترام نہ ہو بلکہ اس کا کردار احترام کے قابل ہو۔ تو ایسی بہت سی اور اشیاء ہیں، چیزیں کہ جس سے انسان سبق لے سکتا ہے۔ ملا صدر الدین شیرازی نے واقعہ لکھا ہے کہ انسان اگر دیکھا جائے تو توبہ کے لیے بہت سے ان کے واقعات ہیں، کہتے ہیں کہ ایک سادہ اور ابلہ انسان، جس کو کہہ لیں کہ جو بالکل سادگی کے اندر اپنی عقل نہیں رکھتا، جب حج پہ چلا گیا تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے رو رہا تھا، دعائیں کر رہا تھا، پروردگار میرا حج قبول ہو جائے۔ تو ایک آدمی تیز ترار سا تھا، اس کو چھیڑنے لگا کہ اچھا تمہارا حج قبول نہیں ہوا، اللہ نے تو ابھی سب کو رکا دیا، تمہیں اس کا مطلب ہے نہیں ملا۔ اس نے کہا کیسے رکا؟ اس نے کہا اللہ نے بھی سب کو رکا دیا ہے کہ بھئی آپ کا حج قبول ہو گیا۔ وہ بیچارہ سادہ سا تھا، عقل کا زیادہ نہیں تھا تیز، تو کہا کہ بھی مجھے تو رکا نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ نے سب کو دیا، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا حج قبول ہو گیا۔ وہ فوراً اٹھا، غلاف خانہ کعبہ پکڑا، رکن یمانی پہ جہاں حضرت امیر المومنین کی والدہ داخل ہوئی تھی خانہ کعبہ میں، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، وہاں بیٹھ گیا اور رونے لگا کہ پروردگارہ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ تو نے سب کو رکا دے دیا، مجھے رکا نہیں دیا۔ جب وہ رونے لگا چیخے مار مار کے تو سارے لوگ حج ایسا ایسا طواف چھوڑ کے اس کے پاس رکنے لگے، کیا بات ہے اتنا رو رہا ہے یہ آدمی، کیوں رو رہا ہے؟ تو لوگ پوچھنے لگے کہ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے مذاق کیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا سادہ آدمی ہے کہ میری بات کا یقین کر لے گا، میں تو ویسے مذاق کر رہا تھا کہ اللہ نے سب کو رکا دیا، یہ مان گیا۔ تو اس نے کہا تم اس کو بتاؤ کہ تم مذاق کر رہے ہو۔ آگے آیا، کہا کہ میں مذاق کر رہا تھا، اللہ نے کوئی رکا نہیں دیا، کوئی کاغذ نہیں دیا، کسی کو کوئی خط نہیں ملا،
اس نے کہا نہیں، تم لوگوں کو رکا مل گیا، تم چاہتے ہو کہ مجھے نہ ملے. جب تک کہ مجھے اللہ جو ہے وہ ایک پرچہ نہیں دے دیتا جس پہ لکھا ہوا ہو کہ میرا حج قبول ہو گیا اور میری توبہ قبول ہو گئی ہے، تب تک میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا. لوگ سب دعائیں مانگنے لگے پروردگار اس کو سمجھ آ جائے، عقل آ جائے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں، کیسے سمجھائیں اس کو. سو وہ بیٹھا ہوا زمین پہ رو رہا تھا غلاف خانہ کعبہ پکڑ کے. اتنے میں سب نے دیکھا کہ ایک مرتبہ آسمان سے ایک پرچہ گر رہا ہے اور وہ سیدھا اس کی گود میں آ کے گرا. اس نے اٹھا کے دیکھا تو اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کر لیے. لوگوں نے کہا کیا ہے اس پہ؟ کہا ہے اس پہ لکھا ہوا وَهُوَ مَغْفُورٌ عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ مَغْفُورٌ عِنْدَ اللَّهِ، اور اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے، اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے. تو وہ اٹھ کے جانے لگا اور کہا کہ پروردگار تیرا شکریہ، تو نے میرے بھی توبہ قبول کر لی، باقی لوگوں کا حج قبول کیا تھا، میرا بھی حج قبول ہو گیا. تو لوگوں نے کہا سادہ یہ نہیں ہے، بیوقوف یہ نہیں ہے، بیوقوف تو ہم ہیں، سادے تو ہم ہیں کہ ہمیں کوئی ضمانت نہیں کہ ہمارے حج عبادات اعمال قبول ہیں یا نہیں. تو ان علماء نے اپنی پوری زندگیاں گلا دیں، اپنی زندگیاں قربان کر دیں تاکہ تحصیل علم دین کریں اور دین کو لوگوں تک پہنچا سکیں. ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان سے کسی نے کہا کہ میں آپ کے پاس پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میرے پاس وقت نہیں پڑھانے کا، میں اپنے گھر سے پیدل جاتا ہوں لائبریری تک ہر روز تحقیق کے لیے. تو جب میں جانے لگتا ہوں تو تقریباً مجھے 15-20 منٹ لگتے ہیں، دور ہے میرے گھر سے. تو یہی 10-15 منٹ 20 منٹ جو میرے پاس ہوتے ہیں، اسی دوران اگر تم میرے گھر سے لے کے لائبریری تک پیدل چلو میرے ساتھ، تو یہ میں تمہیں اس دوران پڑھا دیا کروں گا. اس نے کہا مجھے قبول ہے. تو وہ ہر روز اس کو 10-15 منٹ 20 منٹ پڑھانے لگے اور انہوں نے اس کو اچھا خاصا پڑھا دیا. 1 سال میں وہ اچھا خاصا عالم بن گیا. یعنی اگر انسان میں شوق ہو تو اس کو قربانی دینی پڑتی ہے. اگر کوئی کسی کے پیچھے پڑ جائے نا سیکھنے کے لیے تب سیکھ سکتا ہے. ایک آدھ مرتبہ کہا، ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے پڑھائیں، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ شوق ہے یا نہیں ہے؟ کہ انسان بار بار کہے اور وہ اپنے وقت کے اندر نکال کے آئے، سیکھنا چاہے، بار بار آ کے پوچھے، سوال کرے، تب تو وہ سیکھ سکتا ہے. لیکن اگر کسی میں یہ ہو کہ ایک آدھ مرتبہ پوچھا، کہا کہ نہیں، اگر سنجیدہ ہے علم حاصل کرنے میں تو وہ خود زور لگائے گا، کوشش کرے گا اور اللہ اس کو توفیق دے گا. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو اور اللہ تمہیں تعلیم دے گا اگر متقی بن جاؤ گے. یعنی کیا مطلب؟ اللہ اسباب مہیا کرے گا، کیونکہ عالم اسباب ہے. تو اس عالم اسباب کے اندر اللہ کسی کو سبب بنائے گا، وسیلہ بنائے گا کہ وہ تمہیں درس دے، پڑھا دے. تو بہرحال علم دوست بنے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کن عالما او متعلما او محبہما ولا تکن رابعا. امام فرماتے ہیں کہ یا عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان کے چاہنے والے بنو، ان کے دشمن کبھی مت بننا، ان کا بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا کبھی مت بننا. تو عالم دوست بنے، عالم بنے یا طالب علم بنے یا عالم دوست بنے، عالم دشمن مت بنے. ان علماء کی بے انتہا خدمات ہیں. امیر المومنین نے حضرت مالک اشتر کو وصیت دیکھی کہ مشورہ لو تو عقل مندوں سے لو، اور صحبت اختیار کرو تو علماء کی صحبت اختیار کرو. پھر اس پہ کثرت سے احادیث ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو عبادت کا ثواب ملتا ہے، اس کے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، اس کو بے انتہا حسنات لکھے جاتے ہیں، اور اس کی جو ہے زندگی بڑھنے لگتی ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کو زندگی سے متعلق بہت سی چیزوں کو سیکھتا ہے کہ کیسے زندگی گزارنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے. تو بہرحال زندگی کے نشیب و فراز انسان کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان میں سبق سیکھنے کے لیے انسان کو علماء کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، علماء سے سیکھنا چاہیے. اور سب سے زیادہ سیکھنے کے لیے جو اچھی چیز ہے وہ ہے فقہ، التفقہ فی الدین. علم فقہ حاصل کریں، عقائد اور احکام، یہ 2 چیزیں ہیں کہ انسان کو بہت مضبوط ہونے چاہیے. عقیدہ اور انسان کا عمل دونوں درست کرنے کے لیے ایک ہے علم کلام یا عقائد، دوسرا ہے علم فقہ یا احکام مسائل. یہ 2 چیزیں اگر انسان کوئی بھی سیکھ لے گا اچھی طرح سے تو وہ زندگی میں کامیاب رہے گا. اب آئیں ذرا دیکھتے ہیں ان علماء کی خدمات ہیں جو چند ایک علوم ضروری ہیں مجتہد بننے کے لیے. اس میں پہلے ہیں عربی ادبیات، یعنی فقہ، یعنی اس میں صرف، نحو، بلاغہ، عربی لغت. اس کے علاوہ منطق، علم کلام، ابدا معاد کی پوری بحثیں، علم کلام تھیولوجی جسے کہتے ہیں. فقہ، جورسپروڈنس جسے کہتے ہیں. فقہ میں یہ آ جاتے ہیں پورے کے پورے احکام، کیسے اس کو حاصل کیا جاتا ہے. اصول فقہ، علم درایا، علم حدیث جسے کہتے ہیں. علم الرجال، بایوگرافیز آف، یعنی جو علم حدیث کے، یعنی جو راویان حدیث ہیں ان کی بایوگرافی زندگی. یہ 8 علوم ہوگا جن کے اندر مہارت ضروری ہے.
اور ان کے علاوہ علماء جانتے تو بہت زیادہ علوم ہیں، لیکن کم از کم ان 8 علوم میں جب تک کہ مہارت نہ ہو تب تک ایک عالم دین مجتہد بن ہی نہیں سکتا، جب تک ان 8 علوم میں مہارت حاصل نہ کر لے۔ ان کے علاوہ بہت سے علوم ہمیں حوزے میں پڑھائے جاتے ہیں، جیسے تجوید ہے، جیسے خود عروض ہیں، معانی بیان بدیع وغیرہ سب کچھ، اور اس کے علاوہ جیسے اقتصادیات ہیں، جیسے قضاوت وغیرہ سے متعلق اور پورے ایک نظام ہے مختلف، اور اقتصادیات کے علاوہ فلسفہ پڑھایا جاتا ہے اچھا خاصا۔ تفسیر تو بہرحال واجبات میں سے میں نے 8 گرائے تھے، 9 تفسیر ہے۔ خود تفسیر آیات احکام، تفسیر سیکھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن میں 500 سے زیادہ آیات احکام ہیں، ان کو سیکھنا ضروری ہے، یعنی جن میں مستقیماً فقہ کے احکام ہیں۔ تو اسی طرح سے احادیث ہیں، خود سے حدیث کو پورا پڑھنا، اور حدیث کے یعنی کم از کم، اور حافظہ جو ہے وہ ابو ایوریج ہونا چاہیے، ایوریج حافظے سے زیادہ اچھا حافظہ ہونا چاہیے ایک مجتہد کے لیے، مرجع تقلید کے لیے، کیونکہ اس کو کئی سو آیات ایک وقت میں حفظ ہونی چاہیے، اور کم از کم 1 سے 2 ہزار احادیث ایک وقت میں حفظ ہونی چاہیے، اور مختلف علوم کے اوپر جب تک اس کو ید طولہ نہیں ہوگا تب تک وہ مجتہد نہیں بن سکتا، تب تک مرجع تقلید نہیں بن سکتا۔ تو ان تمام علوم کے ساتھ ناظرین ہم نے کوشش یہ کی کہ چند ایک آپ کے سامنے ہم نے تقریباً 20 30 40 شاید، یہ مجھے اب یاد بھی نہیں کتنے ہم نے درس کیے، سیشنز کیے، جس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ آپ کے سامنے کلیات پیش کر سکیں اور سمجھا سکیں کہ کتنی زحمات کرنے کے بعد ایک عالم دین مجتہد بنتا ہے، پھر مرجع تقلید۔ ابتدائی طور پہ جو بنیادی علوم ہیں وہ سیکھنے کے لیے 3-4 سال لگ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سطوح عالیہ، سطوح اور سطوح عالیہ 4 سال اس میں لگ جاتے ہیں، 4 سال یہ مقدمات وغیرہ میں اور ابتدائی سطوح میں، اور 4 سال سطوح عالیہ میں۔ تو یہ 8 سال تقریباً 3 سال مقدمات کے لگا لیں، 4 سال سطوح کے لگا لیں۔ پہلے تو 9 سال لگتے تھے، تو 7 سال تو کہیں نہیں گئے، 7-8 سال 9 سال یہ ختم کریں، اس کے بعد پھر درس خارج شروع، درس خارج بھی 6-7 سال 8 سال پڑھیں، تو 14-15 سال 16 سال میں انسان کو اچھی خاصی سدھ بدھ ہو جاتی ہے دین کی۔ اور بعض لوگ 20-20 30-30 سال پڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ مختلف علوم کو پڑھتے ہیں، مہارت حاصل کرتے ہیں، تب جا کے وہ کہیں مجتہد بنتے ہیں۔ تو 20 سال 30 سال پڑھنے کے بعد ایک آدمی مجتہد بنتا ہے، اور بعض کا 20-30 سال پڑھنے کے بعد ہی مجتہد نہیں بن پاتا، کیونکہ اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی ہے جو ایک صلاحیت چاہیے مجتہد بننے کے لیے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ یہ ہمارا تاریخ علماء یہ آخری سیشن تھا، پروگرام تھا، میں نے اس میں کہا کہ کلیات کچھ بتا دی جائیں۔ تو خداوند متعال یہ جو ہم نے پیش کیا آپ کے سامنے، اس کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور جتنے بھی سننے والے ہیں ان سب کو اسے خدا سیکھنے کا موقع عنایت کرے، اور ہم سب کے لیے یہ آخرت میں آخرت کا توشہ قرار دے، اور خداوند متعال 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل کرے، اور تمام دنیا میں بسنے والے مومنین کی خدا حفاظت فرمائے، خصوصاً جن جن ممالک کے اندر جہاں جہاں پہ بھی ہمارے مقامات مقدسہ جو اس وقت زد پہ ہیں دشمنوں کے، خصوصاً شام میں، عراق میں، حجاز میں، اور جہاں جہاں پہ بھی ہمارے مقامات مقدسہ، نارتھ افریقہ میں، خدا ان سب مقامات مقدسہ کی حفاظت کرے، اور علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رہے، جو رخصت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، خدا ان سب کے درجات کا بلند تر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔